بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو۔ مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ سبق کا ماخذ ہے توبۃ النسوح۔ یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے ناول نگاری ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کے آغاز سے قبل میں آپ کو مصنف کا تعارف کرا دوں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں وفات پائی۔ نذیر احمد دہلوی ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، اس کے بعد دلی آ گئے جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ اس کے بعد دلی کالج میں داخلہ لیا۔ اپنی جو عملی زندگی ہے اس کا آغاز ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ عزیز طلبہ، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار بھی ہیں اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے مشہور ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ سبق کا کچھ تھوڑا پس منظر تاکہ آپ کو اس بارے میں تھوڑا علم ہو کہ ایک سال دلی میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ دیگر افراد کی طرح نسوح بھی اس میں مبتلا ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ مایوسی کا عالم چھا گیا اس کے اوپر، اسے اپنی عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے خواب آور دوا دی، وہ سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں اس نے مرنے کے بعد کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اسے جب بیدار ہوا تو پھر اسے اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ تو اس نے عہد کیا کہ اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی کرے گا اور اپنی بیوی جو فہمیدہ جس کا نام تھا اس کو اپنا مددگار بنا لیا کہ اپنے خاندان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی سلسلہ میں اس نے ایک دن اپنے بیٹے سلیم کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ اب یہاں تک تو یہ اس کا پس منظر تھا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم اس کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں کہ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ جی، یہ پہلا حصہ جس کی ہم نے پڑھائی کی ہے، اس کے معنی آپ کو بتا دوں
تو دلی جو ہے یہ ہندوستان کے دارالحکومت کا نام ہے۔ پھر ہے ہیضہ، یہ ایک متعدی مرض ہے، وبا، عام پھیل جانے والا مرض۔ پھر ہے عاقبت، آخرت، خواب آور، نیند لانے والی دوا، دل دہلا دینے والے، خوفناک، ڈراؤنے، ہڑبڑا کر، بوکھلا کر، پریشان ہو کر۔ تلافی کہتے ہیں ازالہ کرنا، نقصان پورا کرنا۔ نصوح کا معنی، لفظی معنی ہے نصیحت کرنے والا، لیکن یہ ناول کا مرکزی کردار ہے۔ فہمیدہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سمجھدار عورت۔ یہ ناول میں نصوح کی بیوی کا کردار اس نے ادا کیا ہے۔ اور نیچے جہاں سے سبق کا آغاز ہے اس میں ہے کہ کول قرار، وعدہ، عہد و پیمان۔ پھر اس کے بعد ہے صاحبزادہ، بیٹا، طلب، بلانا، بلاوا، خفا، ناراض، صورت سے، چہرے سے، شکل سے، بیدارہ، نہیں تو، سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں، سلیم، کچھ پوچھیں گے، ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ، کیوں؟ بیٹا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ اس حصے کے معنی آپ کو بتا دوں کہ معقول، مناسب، ٹھیک، غرض، بس، کبھی کبھار، بعض اوقات۔ پھر اسی کے واسطے، اسی لیے، وہ جو امتحان کی بات کی تھی۔ پھر ہم جماعت، ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ بیٹا، جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ، تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا، مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ، مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ، کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا، مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ باپ، سبب؟ بیٹا، میں پسند نہیں کرتا۔ اس حصے کے معنی ہیں کہ گنجیفہ یہ ایک کھیل کا نام ہے جو کہ 96 گول پتوں کی مدد سے کھیلا جاتا ہے اور جس میں 3 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے شطرنج، یہ بھی ایک کھیل کا نام ہے جس میں 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے مہرے، اس کا معنی ہے گوٹ۔ پھر ہے اطمینان، سکون، تسلی۔ اس کے بعد ہے جی ہی نہیں لگتا، جی ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا، پسند نہیں کرتا۔ اس سے آگے ہے کہ باپ، چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا، ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ
ناپسند کرتا ہوں۔ باپ: ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ بیٹا: میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ: تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے، جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا: آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ: آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا؟ اس حصے کے معنی ہے کہ مبتدی، ابتدا کرنے والا، نہ تجربہ کار مراد ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ طبیعت خوب لگنا، دل لگنا، خوشی محسوس کرنا، بنسبت کے مقابلے میں، اور ایک لفظ ہے اس کے نیچے نسبت کر، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مقابلے میں۔ اس کے بعد ہے حافظے، یادداشت، ناپسندیدگی، پسند نہ کرنا، نفرت کرنا۔ پھر ہے تعجب، حیرانی، اصلی سبب، اصلی وجہ۔ پھر اس کے بعد ہے دیوانہ بنا رہتا تھا، پاگل ہوا رہتا تھا، دلی نفرت، دل سے ناپسند کرنا، سخت نفرت کرنا۔ پھر ہے سبب، خاص وجہ۔ اس کے بعد ہے بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ: وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، مڑے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ بیٹا: ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ: پھر؟ بیٹا: بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ: کبھی نہیں۔ بیٹا: جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کہ 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ: بھلا پھر؟ اس حصے کے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بغل میں دابے، بغل میں دبائے، اٹھائے۔ پھڈی جوتیاں، ایسا جوتا جس کی ایڑی چھوٹی ہو۔ مڑے ہوئے سر، یعنی سر کے بال اترے ہوئے۔ نیچی چولیاں، لمبے کرتے۔ اونچے پاجامے، پاجامہ کہتے ہیں ایسی شلوار جس کے پائچے تنگ ہوں۔ پھر اس کے بعد نیچے ہے عجب، عادت، عجب، عجیب، الگ۔ گردن نیچی کیے، سر جھکائے ہوئے۔ کانوں کان خبر نہیں، کانوں کان خبر نہیں، بالکل پتہ نہیں، بالکل علم نہ ہونا۔ کوڑیوں لڑکے، کوڑیوں بے شمار، بہتیرے، کچھ واسطہ نہیں، کچھ تعلق نہیں، اوپر تلے کے، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے۔ اس کے بعد ہے آوازہ کسنا، تنگ کرنا، چھیڑنا۔ آخری پیراگراف ہے کہ بیٹا، منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف
اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا بصر و چشم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ آخری یہ جو حصہ ہے اس کے معنی ہیں منچلا درمیانہ، آموختہ پڑھا ہوا سبق۔ اس کے بعد ہے کم بخت بد قسمت، تھوڑی قسمت والے، بصر و چشم دل و جان سے، خوشی خوشی، سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد ہے تخت۔ تخت کا معنی ہے کہ نماز کے لیے لکڑی کا مخصوص تختہ۔ گھر سے گھر ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر قریب قریب ہیں، پاس پاس ہیں۔ قبلہ رو، قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر اس کے بعد ہے دالان، اس کا معنی ہے محراب دار دروازوں والا بڑا اور لمبا کمرہ، اس کا معنی برآمدہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے گو، اگرچہ۔ پھر اگلا لفظ ہے زمین میں گڑ جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ پھر اس کے بعد ہے بھلے مانسوں، شریف لوگوں کا دستور، طریقہ، رواج۔ پھر اس کے بعد ہے ٹوکتی، ٹوکنا کا معنی ہوتا ہے منع کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے جتا دینا، خبردار کرنا، آگاہ کر دینا، بتا دینا۔ پھر اس کے بعد ہے اصرار، ضد، کھٹا ہو گیا، دل کھٹا ہونا، اکتا جانا، ناپسند کرنا۔ کچھ مزید الفاظ جو دیے گئے ہیں اس میں کہ عمر دراز ہو، لمبی عمر ہو۔ پھر اس کے بعد ہے مدتوں، کافی وقت تک، عرصے تک، ناخوش، ناراض۔ سبق کی پڑھائی اور معنی مکمل ہو گئے۔ مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا ہے مختصر جواب دیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ پھر ہے سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سوال نمبر 3 ہے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سوال نمبر 4 سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت بی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ اب ان سوالات کے جوابات بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا کہ صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔
سوال نمبر 2، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی۔ سوال نمبر 3، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا۔ سوال نمبر 4 تھا کہ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سلیم نے 4 لڑکوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ وہ گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اور نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کہ حضرت بی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی اور انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا جو بھی مل جائے اسے سلام کرتے ہیں۔ سوال جواب سے نیچے جو ہے وہ اس سے اگلا ایک سوال ہے محاورات اور جملے، یہ سوال آپ چھوڑ دیجئے، پیپر میں نہیں آتا۔ اس کے نیچے ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، تو میں بتا رہا ہوں: خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدرسے، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ اس کے نیچے اعراب والا سوال بھی چھوڑ دیجئے اور پھر اس سے نیچے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو: سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی، 10 برس۔ پھر اس کے بعد ہے میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، تو اس کا جواب ہوگا لوٹا۔ پھر ہے صورت سے ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا، اس کا جواب ہوگا غصہ، بلکہ آپ کچھ غصہ یہ لکھیے، کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پھر ہے سلیم ڈرتا ڈرتا ڈیش گیا، اس میں آئے گا اوپر، اور ڈیش کر کے الگ جا کھڑا ہوا، تو اس خالی جگہ میں آئے گا سلام کر کے۔ پھر ہے اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے، اس خالی جگہ میں آئے گا امتحان۔ اس سے آگے ہے شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلنی نہ آئے گی، اس میں آئے گا شطرنج۔ پھر ہے بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے، تو اس خالی جگہ میں آئے گا گنجفہ اور شطرنج۔ اگلا سوال ہے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ تو اس کا جواب ہوگا بیدارہ نے۔ پھر ہے میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے کتاب پڑھ رہے تھے۔ پھر ہے ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے لڑکی۔ نمبر 4 ہے سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اس کا جواب ہے اوپر۔ پھر ہے اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مبتدی۔ پھر ہے کہ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ اس کا جواب ہے سلیم۔ تو یہ عزیز طلبہ مشق بھی مکمل ہو گئی اور اس سے پہلے ہمارا سبق کی پڑھائی اور معنی بھی مکمل ہو گئے تھے۔ اس سبق کا اپنے سوال جواب لکھ لیجئے اپنی کاپیوں میں اور یہ مشق مکمل یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد سبق کو آپ 2 سے 3 بار پڑھیے بھی صحیح، اس کی ریڈنگ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا خلاصہ لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ بیٹا اگلے ہفتے آپ کے ساتھ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔